السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بارگاہ صدر معاذ میں درود پاک پڑھنے حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے جسے حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ مذہب اسلام میں جن عبادتوں کو اہمیت حاصل ہے دیگر عبادتوں پر، ان عبادتوں میں سے ایک یا ان فرائض میں سے ایک حج کا بھی فریضہ ہے، جس کے لیے ذی الحجہ کے مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا یہ ماحول اور آج کا یہ دور یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے عبرتناک ہے۔ ہر چہار جانب ظلم و تشدد پھیلا ہوا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اور آپ اسلام کے احکام کو عام کریں، کیونکہ اسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے یقیناً اس میں امن ہے، راحت ہے، سکون ہے، چین ہے، اور اس کے برخلاف اگر کوئی کرتا ہے یعنی شریعت کی پابندی نہیں کر رہا ہے، شریعت کے خلاف عمل اگر کیے جا رہے ہیں تو یقیناً اس میں راحت و سکون نہیں ہے، بلکہ بے چینی ہے، بدامنی ہے، بے اطمینانی۔ آج اسلام کو نئے نئے طریقے سے بھی پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، بلکہ ہماری ذمہ داری ضروری ہو جاتی ہے کہ ہم صرف زبان سے نہیں اپنے کردار و عمل کے ذریعے سے بھی اسلام اور اس کے ضابطے، اس کے قانون اور اس کی شناخت، اس کی پہچان، اس کا خاصہ لوگوں میں عام کریں، اور لوگوں کے ذہن میں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بٹھایا جا رہا ہے اور پورے ماحول میں جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کے خلاف بھی آنے کے لیے صرف زبان نہیں، ہم عملی طور پر سامنے آئیں۔ سب سے بڑی چیز کہ ظلم کہیں بھی ہو، تشدد کوئی بھی کرے، غرض کے ہم ہی مارے بھی جائیں تب بھی ہم جو ہے دہشت گرد، آتنکواد
اور دیگر گھوڑے گھوڑے الفاظ سے نہ یہ کہ غیر ذمہ دار لوگ بلکہ ذمہ دار لوگ بھی ہمیں نوازتے رہتے ہیں۔ کیا اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے؟ کیا اسلام آتنکواد کو فروغ دیتا ہے؟ کیا اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ تمہاری اٹھی ہوئی تلوار سے کسی کی مانگ کا سندور کھرچ لیا جائے، گردنوں کو فٹ بال کی طرح سے اچھالا جائے؟ کیا ماؤں کی گودی سونے کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام؟ اگر یہ پروپیگنڈا عام کیا جا رہا ہے تو یہ پروپیگنڈا عام کرنے والے کو بھی دہشت گرد کہا جائے گا، کیونکہ اسلام ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے والا ہے۔ دہشت گرد وہ کہیں بھی برداشت نہیں کرتا ہے، نہ عبد الرحمان سے برداشت کر سکتا ہے، نہ شیو کمار سے برداشت کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں خاندان اور مذہب اس طور پر نہیں دیکھے جاتے ہیں کہ اگر برائی کرنے والا ہمارے خاندان کا ہے تو وہ چاہے جیسی برائی کرے، اور اگر برائی کرنے والا دوسرے گھرانے کا ہے، دوسرے قوم کا ہے، تو اس کے لیے سزا دی جائے۔ کیا دنیا یہ نہیں جانتی ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک بڑے خاندان کی، رئیس خاندان کی عورت کا چوری کا معاملہ جب آیا کہ اس نے چوری کر لیا ہے، اور اس خاندان اور اس قبیلے والے اس بات کے لیے آمادہ ہوئے کہ اس کی چوری کی سزا نہ دی جائے کیونکہ پورا خاندان بدنام ہوگا، پورا قبیلہ بدنام ہوگا۔ بارگاہ رسالت میں سفارش کی گئی کہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے، اس کے بدلے میں جو جرمانے آتے ہیں وہ لیے جائیں، جو اور چیزیں لازم کی جائیں گی وہ دی جائیں گی، لیکن اس عورت کو معاف کر دیا جائے کیونکہ وہ اگر وہ چوری میں اس کے لیے فیصلہ ہو گیا تو پورا خاندان بدنام ہوگا۔ غور سے سنیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، جو کہتے ہیں اسلام ظلم و بربریت کا مذہب ہے، جو کہتے ہیں کہ اسلام امن و سکون کو غارت کرنا چاہتا ہے۔ بغور سنیں، سونے کے پانی سے لکھا جائے یہ جملہ تب بھی جو ہے اس کا حق ادا نہیں ہوگا جو میرے پیغمبر امن و راحت نے ارشاد فرمایا۔ جب یہ بات پیش کی گئی تو میرے پیغمبر امن و راحت نے ارشاد فرمایا، کیا کہتے ہو؟ چوری کرنے والی اس عورت کا ہاتھ اس لیے نہ کاٹا جائے کہ وہ بڑے گھر کی ہے، وہ امیر زادی ہے؟ تو سنو اس عورت کی کیا بات کرتے ہو، فاطمہ بنت محمد بھی چوری کریں گی تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر امن و راحت کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر آف پیس کہہ رہے ہیں، محمد عربی کہہ رہے ہیں، جن کے فرمان پر عمل کرنے ہی سے زمانے میں امن و سکون ہوا۔ فرماتے ہیں فاطمہ بنت محمد بھی چوری کریں گی تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کیا ہے؟ کیوں آج اس پیغام پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے لوگوں کے ذریعے سے؟ اور کیوں یہ پیغام عام نہیں کیا جا رہا ہے کہ چور کا منہ نہ دیکھا جائے، دہشت گرد کا منہ نہ دیکھا جائے؟ اور وہ میڈیا جو کسی بھی دہشت گردی کا نام دیکھ کر اسلامی دہشت گردی کہتی ہے، اسلامی آتنکواد کہتی ہے، اس پر بھی تو ایک کیس درج کروانے چاہیے لوگوں کو، مسلمانوں کو اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ کسی عبداللہ کے کسی پر ظلم کرنے سے پورے اسلام کو ظالم کہنے والا سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ اس کو ماننا پڑے۔ کس اسلام کو کہتے ہو کہ وہ دہشت گرد ہے؟ جس اسلام نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او بفساد فکانما قتل الناس جميعا، جتنے قتل النفس جميعا، جتنے کسی نفس کو، کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں، بغیر کسی فساد کے قتل کر دیا، اس نے پوری دنیا کے جان کو قتل کر دیا۔
پوری دنیا کو، پورے لوگوں کو قتل کر دیا. یہاں مسلمان تو نہیں کہا گیا، یہاں تو ایمان والا نہیں کہا گیا، نفس کہا گیا ہے. جہاں جہاں جان پائی جائے گی وہاں وہاں یہ حکم ہوگا. اور اسلام کا پیغام ہے، قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، اگر کسی نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے ناحق قتل کیا ہے یا فساد کی وجہ سے قتل کیا ہے، تو وہ فساد نہ ہونے کی وجہ سے بغیر کسی فساد کے قتل کیا ہے تو اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا. یہ پیغام کیوں نہیں دیا جا رہا ہے لوگوں کو؟ اور فرمایا کہ جس نے کسی ایک شخص کو بچا لیا، گویا کہ اس نے پوری دنیا کو بچا لیا. تو ایک انسان کو بچانا، پوری دنیا کو بچانا، اور ایک نفس کا قتل، ایک جان کا قتل، پوری دنیا کا قتل، جس اسلام نے ایسا سبق دیا ہو، اگر اس اسلام کو کوئی اسلامی کا آتنکواد کہہ رہا ہے تو یقیناً وہ ظالم ہے. اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے اور اس کے خلاف ہمارا دھرنا پردرشن بھی ہونا چاہیے. مسلمان نام پر کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ویسے ہیں، اگر نام دیکھ کر دھرم سے اس جرم کو جوڑ لیا جائے تو جگہ جگہ پر ہر دھرم کے ماننے والوں میں آتنکوادی نظر آئیں گے اور ہر دھرم کو آتنکوادی پھر کہا جائے گا. کیا کوئی اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. یہ اسلام ہے. اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا اگر آواز اٹھا رہا ہے، ابھی پاکستان کا نام لے کر ہماری تاریخیں نہیں جانتے ہو؟ پیر عبد الحمید ہم نے پیدا کیے ہیں، جس نے اپنے آپ کو توپوں کے حوالے کر کے سارے ہندوستانیوں کو بچایا ہے اور اسی پیغام کو عام کیا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا ہے اس نے پورے جہان کو بچا لیا ہے. 1947 کے بعد پہلے کی بات نہیں ہے، 1947 کے بعد کی بات ہے، پاکستان کے وجود کے بعد کی بات ہے، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کی حمایت کرتے ہیں. تو سنو، ہم کسی نام کی حمایت اس طور پر کہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو کبھی نہیں کرتے ہیں. پاکستان ظلم کرے گا تو ہم پاکستان کے خلاف ہوں گے، اسرائیل ظلم کرے گا ہم اسرائیل کے خلاف ہوں گے، امریکہ ظلم کرے گا تو ہم امریکہ کے خلاف ہوں گے، اور ہمارے ملک میں اگر کوئی ظالم ہوگا تو ہم اس کے بھی خلاف ہوں گے، ہمارے خاندان میں کوئی اگر ظلم کرے گا تو ہم اس کے بھی خلاف ہوں گے. یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے. اس کو بغور نوٹ کیا جائے. اور پاکستان کی مخالفت کے بدلے آپ چاہے جس کی مخالفت کریں، ہم بھی ہر ظلم کے مخالف ہیں اور اعلانیہ ہیں. ضرورت پڑی ہے تو ہم نے اپنے سروں کی قربانیاں دی ہیں ہندوستان کے لیے اور ہم ہی دینے والے ہیں. یہ جو رنگ و بہار ہے ہندوستان میں، یہ مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کی دین ہے، مسلمانوں کی دولت کی دین ہے. ہماری دولت سے آج ہندوستان میں رنگ و بہار ہے. ہماری جان وہ جانے کی بنیاد پر، ہماری قربانیاں ہماری گردنوں کے کٹنے کی بنیاد پر آج ہندوستان میں رنگ و بہار ہے، رنگ و بو ہے. اس کا خیال مسلمانوں کو بھی ہونا چاہیے. مسلمان یہ نہ گھبرائیں، یہ مایوس نہ ہو. آپ اپنے کلمے کی بنیاد پر ایک رہیں اور اسلامی نظام کے مطابق رہیں، اسلامی معاشرے کے مطابق رہیں. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اسلام کے جیسا نظام رکھتا ہو، اسلام کے جیسا قانون رکھتا ہو، بلکہ دنیا میں کوئی اور مذہب ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ہر لوگوں کے لیے چلنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے. اسلام میں ہر طریقے کے لوگوں کے لیے ایک نظام، ایک ضابطہ، ایک قانون موجود ہے. اس لیے مذہب یہی ہے، دین یہی ہے اور اسی پر چلا جائے گا اور اسی کے مطابق چلا جائے گا. اور ہندوستان میں ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں تو ہمارا بھی حق ہے، لیکن اب کچھ جو ہے گنڈے، کچھ لفنگے نام پاکستان کا لے کر لا الہ الا اللہ کی بے حرمتی کریں گے یا اسلام کی بے حرمتی کریں گے
تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نوٹ کیا جا سکتا ہے اس قول کو، نوٹ کیا جا سکتا ہے اس بات کو، پھیلایا جا سکتا ہے اس بات کو کہ لا الہ الا اللہ یا ہمارے کتاب، ہمارے نبی، ہمارے کسی جو ہے مذہبی چیز کا اگر کی توہین کی جائے گی تو ہم یہاں کے خلاف بھی اٹھیں گے، اور جہاں جہاں کی جائے گی وہاں کے خلاف۔ کیا اس سے بڑی آج دنیا میں سب سے بڑی دہشت گردی اسرائیل کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے، اس کے خلاف ان مانوتا کا پاٹ پڑھانے والے کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ کیوں نہیں لگایا جاتا ہے مرد آباد کا نعرہ؟ اگر پاکستان کا کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے تو لگاؤ پاکستان مرد آباد، تو لگاؤ اسرائیل مرد آباد، کیونکہ وہ بھی کسی پر ظلم کر رہا ہے اور ماں جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے قتل کے منزل سے گزار رہا ہے۔ تو عزیزوں، منہ دیکھ کر فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں۔ جو حاکم ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا ضعف ہونا چاہیے کہ جب وہ دیکھے کہ غلط ہے تو غلط کہنے کا جذبہ بھی رکھے۔ جب سامنے منہ دیکھ کر غلط کہنے اور غلط نہ کہنے کا فیصلہ کرنے والے چور ہوا کرتے ہیں، اچھے نہیں ہوا کرتے۔ حق بات ہمیشہ بولی جائے۔ اس لیے اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے ہمارے ملک میں رچے جا رہے ہیں، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ اسلامی شعار کو اپنا کر اسلام کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ دنیا جان جائے، اور جان رہی ہے دنیا یہ جان بھی رہی ہے اور یہ مان بھی رہی ہے کہ اسلام جیسا امن و سکون والا مذہب کسی کے پاس نہیں ہے، ایسا امن و سکون والا ضابطہ کسی کے پاس نہیں۔ آپ نماز میں آئے ہیں، بارہا میں نے بتایا ہے کہ نماز میں بیٹھنے والا شخص، نماز میں آنے والا شخص ایک پھٹا پرانا کپڑا پہن کر، ایک غریب اگر پہلے آ گیا ہے تو آنے والے امیر کو بعد میں ہی بیٹھنا پڑتا ہے، وہ غریب کو ہٹانے کی ہمت نہیں کر سکتے ہیں۔ اتفاق و اتحاد کا یہ درس ہماری نماز دے رہی، ایک ہی نیت، ایک ہی نظریہ ہماری نماز پیش کر رہی۔ آج حج کے لیے جو جا رہے ہیں، دیکھیے کس طریقے سے انٹرنیشنل آتنکواد کو ختم کرنے کا ایک بہترین منصوبہ ہمارے پاس موجود ہے کہ لوگ اپنے نماز میں آتے ہیں، نیت تو مل جاتی ہے، کندھے سے کندھا مل جاتا ہے، نظریے سے نظریہ مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی کپڑے الگ رہتے ہیں ضابطہ لوگوں کا، کوئی لینن میں ہے، کوئی کاٹن میں ہے، اور اپنے کپڑے پر وہ فخر کر سکتا ہے۔ لیکن حج کے موقع پر جب جایا جاتا ہے تو اب وہاں یہ بھی پیش کر دیا جا رہا ہے کہ یہاں دنیا کے سارے لوگ آئے ہیں، اس لیے جان لیں کہ مسلمان کس طریقے سے ایک کیٹیگری میں لا کے سب کو کھڑا کر دیتا ہے۔ امریکہ کا ہو، لندن کا ہو، انڈین ہو، پاکستانی ہو، سب کے پہناوے الگ ہیں، سب کے کپڑے الگ ہیں، سب کے سلانے کا طریقہ الگ ہے، اس لیے اب سلا ہوا کپڑا ہی نہیں پہنا جائے گا، بغیر سلا کپڑا، ایک ہی طریقے کا کپڑا پورے حاجی پہن کر یہ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے اتحاد کا درس ہمارا مذہب اسلام دے رہا ہے، دنیا کی اور کوئی قوم اس طریقے کا اتحاد کا درس نہیں دے سکتی۔ تو مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے اتحاد کا وقت ہے، ہمارے اور آپ کے جو ہے ایک ساتھ رہنے کا وقت ہے، مضبوط ہونے کا وقت ہے۔ اس لیے ہم نماز پڑھنے آئے تو نماز میں ہم دیکھیں کہ نماز میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسا کر رہے ہیں۔ جب یہ اللہ کے گھر میں اونچ نیچ کا بھید بھاؤ ہم نے نہیں کیا ہے تو ہم جب مسجد سے نکلے تو یہی نظریہ ہمارا مسجد کے باہر بھی رہے۔ جیسے ہم ایک غریب کے سامنے ساتھ کھڑے ہونے میں یہاں فخر محسوس کر رہے ہیں اور ذلت و رسوائی محسوس نہیں کر رہے ہیں، ایسے جب مسجد کے باہر نکلیں تو ایک غریب کے ساتھ چلنے میں، اس کے ساتھ بیٹھنے میں ہم ذلت محسوس نہ کریں بلکہ فخر محسوس کریں، کیونکہ ہم غریب نہ دیکھیں، ہم امیر نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے، کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، ایک خدا کو ماننے والا ہے۔ اس لیے عزیزوں، ہمارے اتحاد کا وقت ہے، ہمیں متحد اور نماز کی پابندی بہرحال ضروری ہے، اور اس دور میں ازحد ضروری ہے۔ تو ہماری مسجدیں ویران نہ ہونے پائیں، ہر وقت ہماری یہی بھیڑ موجود رہے، جہاں بھی ہم رہیں
نماز کے لیے ہماری گاڑیاں رک جائیں، نماز کے لیے ہمارا کام رک جائے، نماز کے لیے کیونکہ جو کچھ بھی ہے اللہ ہمیں دیتا ہے، وہ دیتا ہے، وہی دلاتا ہے، اگر وہ نہیں دے گا تو کچھ کسی سے ہم نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اگر رزق کی تلاش میں بھی ہیں تو اس رزق کی تلاش میں جب اللہ کا پکارنے والا ہمیں پکارے تو ہم اس کی طرف دوڑیں کہ اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ بس آپ سے اتنا گزارش ہے، اپنے بھائیوں سے اتنا گزارش ہے کہ ہمارے بھائی سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر بلا وجہ کی اپنا گیان نہ دیں اور بلا وجہ کی باتیں نہ کریں۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اسلامی شعار موجود نہیں ہے اور باتیں جو ہے ایسی کرتے ہیں کہ جس سے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر پاکستان کے لیے یا کسی بھی دیش کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ بلا وجہ وہاں پیش کر کے کیوں اپنے آپ کو ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اور یہ پیش کرنے سے آپ کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ جہاں ضرورت ہے پیش کرنے کی وہاں پیش کرنے کے لیے ہم لوگ موجود ہیں۔ ہم جو ہے جہاں جتنی ضرورت محسوس کریں گے، جہاں آپ کو آگے لانا پڑے گا وہاں آپ کو آگے لایا جائے گا، جہاں خود آگے آنا پڑے گا وہاں خود آگے آیا جائے گا۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور ایک گزارش بھی ہے، اس وقت ہمارے اپنے علاقے میں جو ہمارا بازار اس پر بھی حسد و عناد کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ ہم مسلمان سب اکٹھا ہیں اور رونائی کی آدھا سے زیادہ پبلک اس سے وابستہ ہے۔ زبیر گنج کا بازار کی بات ہم کر رہے ہیں، ہم سے کسی نے کچھ کہا نہیں، لیکن احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ چل نہیں رہا۔ آج ہم اس کے لیے دعا کریں گے اور دل سے دعا کریں گے ہم سب مل کر۔ ہم جو ہے اس لائق نہیں ہیں، اس میں تو کوئی ایک ایسا ہوگا جس کی زبان قبول ہو جائے اور جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ ہمارے کچھ بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا ہے، اور مسلمانوں پر جو آفتیں آئی ہیں، زمانے کا کہیں کا مسلمان ہو اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا ہے۔ اس لیے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہم استغفر اللہ پڑھوا رہے ہیں، پڑھیے آپ، اور لا الہ الا اللہ پڑھوا رہے ہیں، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں، سورہ فاتحہ مختصر دعا، اس کے بعد پھر خطبہ آپ سنت پڑھیں۔